السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، جی فرمائیے۔ کمیٹی ڈالنا کیسا ہے اور کون سی والی کمیٹی جائز ہے اور کون سی والی کمیٹی ناجائز ہے، آپ اس کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اسلامک سوال جواب اس چینل کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک اہم سوال کا جواب لے کر۔ ابھی آپ کے سامنے ایک سوال ہوا، حافظ قاسم صاحب نے سوال کیا کہ کمیٹی ڈالنا کیسا ہے اور کون سی صورت ہے، یعنی کون سی والی کمیٹی جائز ہے اور کون سی والی کمیٹی ناجائز ہے، اس کے بارے میں بیان فرما دیے سوال ہوا۔ اور اس وقت دور حاضرہ میں اس کے جواب کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے بزنس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی ضرورت میں آنے کے لیے ہم نے کچھ راستے وہ نکال لیے ہیں جن کی وجہ سے وہ عمل ہمارا، وہ راستہ ہمارا، وہ کام ہمارا ناجائز و حرام ہوتا جا رہا، اور ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہوا کہ کمیٹی ڈالنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، کمیٹی ڈالنا یہ ایک اچھا عمل ہے، اور کمیٹی در حقیقت ایک دوسرے کے تعاون کے لیے، ایک دوسرے کے مدد کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ تو کمیٹی میں اگر ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہے، آپس میں ایک دوسرے کے کام میں آنا ہے، آپس میں محبت کا، آپس میں بھائی چارگی کا پیغام میں ہمدردی ہے، تب تو وہ صورت کمیٹی ڈالنے کی صحیح ہے، جائز ہے۔ اور اگر آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی ہے یا کسی کی ضرورت پر اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، تو وہ صورت ناجائز ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، عام طور پر جو کمیٹیاں پڑ رہی ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک بولی والی کمیٹی اور ایک پرچی والی کمیٹی۔ جو کمیٹی جائز ہے، یعنی تعاون کے لیے، مدد کے لیے، اس کی صورت یہ ہے، مثلا 5 ممبر کی ایک کمیٹی بنی اور ان میں یہ طے ہوا کہ ہمیں ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کو 10-10 ہزار روپیہ اکٹھا کرنا ہے۔ اب 5 ممبرز نے جب 10-10 ہزار روپے اکٹھا کیا تو 50 ہزار روپے کی رقم وہ ٹوٹل ہوئی۔ اب 5 ممبر ہیں، 50 ہزار کی رقم ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے محبت اور ہمدردی والی کہ ان 5 میں سے جس بھائی کو ضرورت ہو زیادہ، وہ 50 کے 50 ہزار روپیہ ہی اس کے حوالے کر دیے جائے۔ اب ضرورت مند اگر کئی ہو جائیں، مثلا اس میں 2 ضرورت مند آ گئے، یہ 3 آ گئے، یا 5 کے 5 ہر ایک یہ کہہ رہا مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر آسان طریقہ یہ ہے، اگر ایک دوسرے کی اس میں رضامندی ہو، اس میں بھی ایک دوسرے کی رضامندی شرط ہے، آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے کہ وہ پرچی ڈال لی جائے، اور پرچی میں جس کا نام آ جائے تو 50 ہزار کی رقم، پوری رقم جتنی اکٹھا ہوئی تھی وہ اس کے حوالے کر دی جائے۔ اسی طرح سے اگلے مہینے میں، اسی طرح سے یہ 5 مہینے میں ہر ایک پر 50-50 ہزار کی رقم کمپلیٹ پہنچ جائے، یعنی جتنا پیسہ اس کو ملے اتنا ہی اسے چکانا پڑے۔
کم برتی کی اس میں کوئی وہ نہ، یہ والی صورت جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ یہ والی صورت بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا کام نکل رہا ہے۔ 50,000 میں کوئی بھی بزنس بھی کر سکتا ہے، کچھ کام بھی کر سکتا ہے، اور 50,000 نہیں، اس میں تو کتنی بڑی رقم ہو سکتی ہے، 50,000 کی بھی ڈال سکتے ہو آپ، 50,000 کی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس میں ایک بھائی ایک مہینے میں اس کا کام ہو جائے، اگلے مہینے میں دوسرے بھائی کا کام ہو جائے، یہ والی صورت تو ہے جائز۔ لیکن دوسری صورت آتی ہے کمیٹی کی، بولی والی کمیٹی۔ بولی والی کمیٹی کی صورت یہ ہوتی ہے، مثلا 5 ممبرس ہیں، 5 لوگوں کی کمیٹی ہے، 10-10 ہزار روپے اکٹھا ہو کر 50,000 روپے کی رقم بنی۔ اب بولی لگتی ہے کہ اس والی رقم کو اس مہینے میں کون لے گا؟ ایک بھائی نے کہا بھائی میں لوں گا، دوسرے بھائی نے کہا نہیں میں بھی لوں گا، مجھے بھی ضرورت ہے۔ اب ان میں دیکھا جائے گا ضرورت کس کی زیادہ ہے۔ ایک نے کہا بھائی کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا جو اس 50,000 کو جتنی زیادہ کم رقم میں لے گا اسی کو ایک کمیٹی دی جائے گی۔ ایک نے کہا میں 45,000 میں اٹھانا چاہتا ہوں کمیٹی کو، دوسرے نے کہا بولی لگ رہی ہے، دوسرے نے کہا نہیں اسے زیادہ ضرورت ہے اس سے، اس نے کہا میں 40,000 میں اٹھا لوں گا، تیسرے کو اور زیادہ ضرورت تھی، اس نے کہا میں 35,000 میں لے لوں گا۔ اب اس کو جتنی زیادہ ضرورت تھی اس سے اتنا ہی زیادہ ناجائز فائدہ لیا جا رہا ہے۔ اب اس نے 50,000 کی رقم کو 35,000 میں لے لیا، اپنا ضرورت کو نکالا، لیکن اس کو 50,000 چکانے ہیں، جمع کتنے کرنے ہیں اس کو؟ 50,000۔ ابھی جو 15,000 روپے بچے یہ آپس میں جو دوسرے جنہیں ضرورت نہیں تھی وہ اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو یہ والی صورت جو ہے جس میں بولی لگ کر جس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ کم رقم اس کو لیتا ہے اور پوری رقم اس کو چکانی پڑتی ہے، یہ ہے ضرورت کا پر ناجائز فائدہ۔ اور اسی کا نام یہ بھی ایک سود کی ایک صورت ہے، یہ بیاج کی ایک صورت ہے، بیاج کی ایک شکل ہے۔ یہ بھی بیاج میں بھی یہ ہوتا ہے نا، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی 50,000 روپے کا ہم نے اس کے پاس سامان رکھا، اتنے پرسنٹیج پہ، اتنی ضرورت پہ، یعنی 50,000 کی رقم کو ہم کم میں لے آتے ہیں، 50,000 لے آئے اور جب دینے جا رہے ہیں تو 55 دے رہے ہیں، اس کو 60 دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک سود کی رقم ہے۔ تو جو ہمارے اسلامی بھائی اس طرح کی کمیٹی ڈالتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ اس طرح کی کمیٹی ڈالنا بھی ناجائز و حرام ہے، اس طرح کے پیسے لینا بھی ناجائز و حرام ہے، اس طرح کا پیسہ دینا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اب ایک بہانہ اور نکالتے ہیں ہمارے کچھ اسلامی بھائی، وہ ہمارے سامنے بات آئی کہ بھئی اس میں جو جس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم نے دے دی کم میں، لیکن جو رقم ہمیں ملتی ہے، ایک بولا بھائی میں اس رقم کو نہیں لیتا ہوں، میں اس کو غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ارے بھائی غریب بانٹنے کی ضرورت تھی، سب سے زیادہ ضرورت تو اسی تھی جس نے لی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو غلط صورت ہے، جو ناجائز صورت ہے، اس کی مدد کرنا، اس کام کو بڑھاوا دینا، اس کام کے لیے آپ اس کام کو اپنے عمل میں لانا، یہ تو غلط چیز کا تعاون ہو گیا، غلط بات کا تعاون ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی آپ اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو اس طرح کی کمیٹی سے ہمارے اسلامی بھائی بچیں۔ وہ ہمدردی والی کمیٹی جو ہے وہ جس میں پوری رقم جاتی ہے۔ اب جس صورت میں بھی کوئی سی بھی صورت آپ اپنی مرضی سے نکال لیں، جس صورت میں اگر رقم کم یا بڑھتی جا رہی ہے، کم وہ حاصل کر رہا ہے، بڑھتی چکا رہا ہے، تو یہ ساری صورتیں ناجائز و حرام والی ہیں۔ ایسی صورتوں میں کمیٹی ڈال کر اپنے پیسے کو، اپنی رقم کو ناجائز و حرام نہ بنائیں، بلکہ جائز والی صورت سے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اس چیز سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، وہ اس کو سننے کے بعد وہ ناجائز و حرام کام سے بچیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہم کو بھی ثواب ملے۔ السلام علیکم